کو ہم ڈسکس کریں گے کہ ریگولر انکوائری کی ضرورت کب ہوتی ہے، ریگولر انکوائری کن حالات میں ڈسپینس ود کی جا سکتی ہے، فیکٹ فائنڈنگ انکوائری اور ریگولر انکوائری میں کیا ڈفرنس ہے، کویسچنر فارم میں انکوائری ویلڈ ہے، کیا ڈپارٹمنٹل اپیلٹ اتھارٹی کی بھی کوئی ذمہ داری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شاہد محمود ایڈوکیٹ حاضر خدمت ہے۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا ٹاپک رہے گا ڈسپلنری پروسیڈنگ۔ ڈسپلنری پروسیڈنگ میں جو انکوائریز کی جاتی ہیں، چاہے وہ فیکٹ فائنڈنگ ہوں یا ریگولر انکوائری ہوں، انکوائریز کے لیے جو گائیڈ لائن اپیکس کورٹ نے دی ہے اور جو لا میں اور رولز میں مینشن ہے، اس کو ہم ڈسکس کریں گے کہ ریگولر انکوائری کی ضرورت کب ہوتی ہے اور ریگولر انکوائری کن حالات میں ڈسپینس ود کی جا سکتی ہے، فیکٹ فائنڈنگ انکوائری اور ریگولر انکوائری میں کیا ڈفرنس ہے، کیا کویسچنر فارم میں انکوائری ویلڈ ہے، جب کمپیٹنٹ اتھارٹی ایک سزا دے دیتی ہے اور اس کے بعد ڈپارٹمنٹل اپیل فائل کی جاتی ہے، تو کیا ڈپارٹمنٹل اپیلٹ اتھارٹی کی بھی کوئی ذمہ داری ہے؟ کیا دوران انکوائری رائٹ آف فیئر ٹرائل ایکسرسائز ہو سکتا ہے؟ یہ سارے ٹاپک آج ہم ڈسکس کریں گے۔ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں، اور اگر ابھی تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو مہر لیگل ایڈ اینڈ کو سبسکرائب کر دیں۔ ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں۔ مختلف جورسڈکشن میں، چاہے وہ فیڈرل ہو یا پروونشل ہو، مختلف رولز اپلیکیبل ہیں، لیکن ان میں آلموسٹ جنرل پرنسپلز ہیں۔ جتنے بھی ای&ڈی رولز ہیں ان میں آلموسٹ ڈسپلنری پروسیڈنگ کا جو پروسیجر ہے وہ آلموسٹ سیم ہے۔ اگر کسی بھی امپلائی کے خلاف مس کنڈکٹ کا کوئی ایلیگیشن آتا ہے تو اس کو لیٹر آف ایکسپلینیشن یا چارج شیٹ دی جاتی ہے۔ وہ چارج شیٹ اس کو اسٹیٹمنٹ آف ایلیگیشن کے ہمراہ دینی چاہیے، اور جب اس کو چارج شیٹ دی جاتی ہے ود اسٹیٹمنٹ آف ایلیگیشن تو اس کو ود ان اسپیسیفک پیریڈ تو اس کو رپلائی کرنا ہوتا ہے۔ اگر امپلائی ان ایلیگیشن کو اسپیسیفکلی ڈینائی کر دیتا ہے، اس ڈینائل کے بعد ریکوائرمنٹ کیا ہیں؟ دو قسم کی ریکوائرمنٹ رولز میں موسٹلی پرووائڈڈ ہیں۔ ایک کہ وہ ریگولر انکوائری کے لیے کمپیٹنٹ اتھارٹی انکوائری کمیٹی یا انکوائری آفیسر تعین کر دے، یا سمری پروسیجر جس میں ریگولر انکوائری ڈسپینس ود کی جا سکتی ہے وہ سٹارٹ کر لے۔ اب یہ بڑا لطیف سا نقطہ ہے کہ اس سٹیج پہ کون سے کیسز میں ریگولر انکوائری ہوگی اور کون سے کیسز میں انکوائری ڈسپینس ود کی جا سکتی ہے۔ تو یہ ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ ریگولر انکوائری جہاں پہ ایلیگیشن میں ڈینائل آ گیا اور ان ایلیگیشن کو ثابت کرنے کے لیے ایویڈنس کی ضرورت ہو، ان ہر قسم کے کیسز میں ریگولر انکوائری کی ضرورت ہے۔ آنریبل سپریم کورٹ نے اس میں لینڈ مارک ججمنٹس دی ہیں۔ اس میں بڑی اہم ججمنٹ PLD 2012 سپریم کورٹ 553 سو موٹو کیس تھا۔ آنریبل سپریم کورٹ نے ہولڈ کیا کہ رائٹ آف فیئر ٹرائل کے انڈر آرٹیکل 10(1) آف دا کانسٹیٹیوشن کی روشنی میں جتنی بھی ڈپارٹمنٹل پروسیڈنگ ہیں اس میں ریگولر انکوائری اور فیئر ٹرائل کا ایلیمنٹ لازمی ہونا چاہیے۔ پھر آنریبل سپریم کورٹ کی ججمنٹ 2003 SCMR پیج 110 میں آنریبل سپریم کورٹ نے ہولڈ کیا کہ where recording of evidence was necessary to establish the charge, then depart from the requirement of regular inquiry under the rule would amount to condemning a person unheard۔ تو اس ججمنٹ کی روشنی میں ریگولر انکوائری ڈسپینس ود نہیں کی جا سکتی۔ ریگولر انکوائری ان حالات میں ہی ڈسپینس ود کی جا سکتی ہے جن میں ایویڈنس کی ریکوائرمنٹ نہیں ہوگی۔ اور پھر اس میں لیٹسٹ ججمنٹ میں جو ولفل ابسینس کے کیسز ہیں ان میں بھی ریگولر انکوائری ڈسپینس ود کی جا سکتی ہے، لیکن ان آل ادر میٹر ریگولر انکوائری ضروری ہے۔ ہم کچھ لسٹ بیان کریں گے جس میں آنریبل اپیکس کورٹس نے ہولڈ کیا ہے کہ ریگولر انکوائری کے بغیر کیا گیا ڈیسیجن انگینسٹ دی لا ہے، سسٹینیبل نہیں ہے۔ بڑی اہم ججمنٹس ہیں، آپ اس کو نوٹ کر سکتے ہیں۔ 2012 PLC CS 189، 2012 PLC CS 729، 2008 PSC 1180، 2008 PLC CS 910، 2007 SCMR 1726، 1998 SCMR 1970،
2008 PLCCS 786। अब इंक्वायरी कमेटी या इंक्वायरी ऑफिसर ने अपनी एक फाइंडिंग दे दी। अब उस फाइंडिंग के बाद क्या प्रोसीजर होगा? जब वो फाइंडिंग कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास पहुंचेगी तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अगर उस पर एग्री करती है तो शो काज नोटिस के बाद प्रोसीडिंग कर देगी आफ्टर हियरिंग। लेकिन अगर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उस इंक्वायरी ऑफिसर की फाइंडिंग से मुत्तफिक ना हो, इन डिसएग्रीमेंट हो, तो वो फिर उसके लिए दो प्रोसीडिंग्स होंगी। या तो वो फ्रेश इंक्वायरी का ऑर्डर कर देंगे, या अगर इंक्वायरी कमेटी की ओपिनियन के अगेंस्ट कोई डिसीजन देना चाह रहे हैं, इन्हांसमेंट करना चाह रहे हैं, तो फिर विद रीज़न ऑर्डर पास करना पड़ेगा। रीजनिंग देनी पड़ेगी कि ऑन व्हाट ग्राउंड competent authority is not relying upon the inquiry committee, या किस वजह से वो इंक्वायरी कमेटी की फाइंडिंग से डिसएग्रीमेंट में है। अब जब कंपिटेंट अथॉरिटी कोई सज़ा दे देती है तो मोस्टली रूल्स में डिपार्टमेंटल अपील की प्रोविज़न प्रोवाइडेड है। डिपार्टमेंटल अपील जब कोई एम्प्लॉय फाइल कर देता है तो क्या डिपार्टमेंटल अथॉरिटी की भी कोई जिम्मेदारी है, या उन्होंने सिंपली इतना ही कहना होता है कि योर अपील इज़ हियर बाय रिजेक्टेड? नहीं, इसमें भी ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट में जो आपको लिस्ट ऊपर बयान की गई है उनमें ये होल्ड हुआ है कि डिपार्टमेंटल अपीलेट अथॉरिटी ने अगेन री एग्जामिन करना होता है उस केस को, और पर्सनल हियरिंग देनी होती है, और उसके बाद स्पीकिंग ऑर्डर करना होता है। अगर कोई भी नॉन स्पीकिंग ऑर्डर होता है तो ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट्स उनको सेटिसाइड कर देती हैं। अब एंड पे हम ये डिस्कस करते हैं शॉर्टली कि रेगुलर इंक्वायरी होती क्या है। रेगुलर इंक्वायरी में जो विटनेसेस पेश होते हैं, सबसे पहले तो अक्यूज अपनी एविडेंस रिकॉर्ड करवाता है, और उसके बाद उसके जो विटनेस होते हैं वो पेश करवा सकता है, अपने साथ अपना हमराई कोई असिस्टेंट ले सकता है, और उसके अलावा अगर कोई विटनेस प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट की तरफ से पेश हों और उसके ख़िलाफ़ हों तो वो उन पे क्रॉस कर सकता है, और सारे राइट्स जो फेयर ट्रायल के हैं वो उसको दिए जाएं। तो इस किस्म की इंक्वायरी को रेगुलर इंक्वायरी कहते हैं। तो आज तक के लिए इतना ही। मैं शाहिद महमूद एडवोकेट को इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।